اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینگویج اسٹڈی ورلڈ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کوئک اینڈ ایزی وے ٹو لرن قرآنک عربک۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ کی ورڈز سیکھ رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے حیا، اس کے معنی ہوتے ہیں اسباب، یعنی کہ کسی کام کی تیاری کرنا، اس کے لیے اسباب پیدا کرنا۔ انگلش میں ہے لیٹس، یا اس کے لیے پریپریشن۔ حیا نبدا، اس کے معنی ہوتے ہیں چلو شروع کرے، یا لیٹس بگن۔ حیا نبدا، نا کے معنی ہم، اور یہ ابتدا سے بنا ہے۔ ابتدا کسی چیز کو شروع کرنا یا شروعات کرنا۔ تو کوئی بھی سبق شروع کرنے کے لیے یا کھیل شروع کرنے کے لیے ایسے کہتے ہیں حیا نبدا۔ اور یہ ایک ہے حیا حیا، یعنی کہ چلو چلو چلو، اور انگلش میں ہے کم آن کم آن۔ اور دوسرا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حیا بنا، اس کے معنی ہوتے ہیں چلو چلے، لیٹس گو۔ تو حیا نبدا، حیا حیا، یا حیا بنا، لیٹس بگن، کم آن یا لیٹس گو۔ اگلا لفظ ہے ہونا، اس کے معنی ہوتے ہیں یہاں، اور انگلش میں ہیئر۔ ہوناک، اس کے معنی ہوتے ہیں وہاں، یا انگلش میں اوور دیر۔ کانا ہوناک، اس کے معنی ہوتے ہیں ایسا ہوا، یا ایک مرتبہ ایسا ہوا۔ جب کوئی سٹوری یا کہانی شروع کرتے ہیں تو اس میں ایسے لفظ استعمال ہوتے ہیں کانا ہوناک، دیر واز۔ قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے ہنالکا۔ ہنالکا دعا زکریا ربہ، اسی جگہ۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہم لوگ کریں گے اسی جگہ یا اس وقت۔ اسی جگہ زکریا نے اس کے رب سے دعا کی۔ ایٹ دیٹ ٹائم یا ایٹ دیٹ پلیس زکریا کالڈ اپون ہز لارڈ۔ اگلا لفظ ہے لو، اس کے معنی ہوتے ہیں کاش۔ انگلش میں ہے اف، یا کوئی چیز کی حسرت کے لیے بولا جاتا ہے ایکسپیکٹیشن۔ تو قرآن کریم میں ہے، آیت جب ختم ہوتی ہے تو اس میں ہے لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ اف دے اونلی نیو۔ دوسری آیت کا اگلا حصہ ہے لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے۔ اف یو اونلی نیو۔ تو لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، یعلمون یعنی کہ وہ سب، اور تعلمون یعنی کہ تم سب۔ یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، جو حاضر ہے، سامنے ہے، تو ان کے لیے کنتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کنتم تعلمون۔ اور جو ایبسینٹ ہے، غیر حاضر ہے، تھرڈ پرسن کے لیے، ان کے لیے کانوا یعلمون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کانوا اور کنتم، جو حاضر ہے ان کے لیے کنتم، اور جو نہیں ہے ان کے لیے کانوا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے، یا اف دے اونلی نیو۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے، یا اف یو اونلی نیو۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ کلا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ہرگز نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ ہرگز نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، کاش تم جانتے پکے علم سے۔ علم الیقین یعنی کہ یقین والا علم، کاش تم جانتے اگر تمہارے پاس یقینی علم ہوتا۔ نو اف یو اونلی نیو وتھ نالج آف سرٹنٹی۔ اگلا لفظ ہے ویل، یہ برائی کے لیے، افسوس کے لیے، اور رنجیدہ ہونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ انگلش میں ہے مس فارچون، گریف یا کیلیمٹی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، افسوس ہر اشارہ باز، عیب جو کے لیے، یعنی کہ جو نکتہ چینی کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے
اس کے لیے. یہ دیکھیے یہ لام جو ہے لام زیر لی انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے LI, یہ حرف جر ہے. اس کی وجہ سے یہ کلن کلی ہو گیا ہے اور ہمزتن ہمزتن ہو گیا ہے اور لمزتن لمزتن ہو گیا, جو میں نے پہلے سکھائے ہیں حرف جر بی لی فی علی عن, یہ وہی ہے. تو یہ لی آنے سے لکلی ہمزتن لمزتن, ورنہ اگر یہ لام نہیں ہوتا تو یہ ہوتا کلن ہمزتن لمزتن. مس فارچون فار ایوری سلینڈرر کرٹیسائزر, جو بات بات پر یعنی کہ کرٹیسائز کرتا ہے یا بہت ہی برے الفاظ سے کسی کو پکارتا ہے تو اس کے لیے بربادی ہے. مس فارچون فار ایوری سلینڈرر کرٹیسائزر. اگلی آیت ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیا. اب یہاں پر 2 مرتبہ یہ آیا ہے, ویل بھی ہے اور لیتا بھی ہے. ہائے افسوس, کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو یہ پہلا والا جو ویل ہے اس کے معنی تو یہ ہے وہ ٹو می, اور لیتنی آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ٹیکن دیٹ ون ایز اے فرینڈ. جیسے کہ قرآن کریم میں آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے, اس میں جب ایک بیٹا قتل کر دیتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, کہ ہائے میری بربادی, میں تو اس غراب یعنی کہ کوے کی طرح بھی نہیں ہوں کہ جس نے ایک لاش کو دفن کر دیا اور مجھے تو وہ بھی نہیں آیا. تو اس کے بعد میں پھر فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, تو پھر وہ بہت نادم ہوا, پشیمان ہوا. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. جزاکم اللہ خیر.